اسی طرح وقت جو ہے وہ چل رہا ہے. آج آپ اس القاریہ فیصلے کی گھڑی ہے. القاریہ سے پہلے یہ بہت تھوڑا وقت ہے. آپ کا حصہ کیا ہے؟ آپ کا حصہ آپ کی چاہت. پہلے تو آپ کی چاہت کیا؟ آپ کی چاہت آپ کہتے ہیں میں آسانی چاہتا ہوں. کون ہے جو کہ یہ کہے جی میں مشکل چاہتا ہوں؟ کوئی ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے میں آسانی چاہتا ہوں، لیکن یہ جان لیں کہ نہ ہی صرف آسانی ہے، نہ ہی صرف مشکل. ہر شے سے اس کا جوڑا ہے. ہر شے سے اس کا جوڑا ہے. آپ کو اگر آپ بے شک آپ آسانی چاہتے ہیں، لیکن آپ کو مشکل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے حق میں نہ صرف آسانی ہے بلکہ مشکل بھی ہے. اب یہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اس وقت جو پہلے ہے، یعنی فیصلے کی گھڑی آنے سے پہلے، بعد والا مرحلہ آنے سے پہلے، مشکل والا مرحلہ یا آسانی والا مرحلہ آنے سے پہلے، اگلا مرحلہ آنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ مشکل کا انتخاب کرتے ہیں یا پھر آسانی کا انتخاب کرتے ہیں؟ اگر آپ اس مرحلے میں فیصلہ جو القاریہ ہے، فیصلہ کی گھڑی، وہ گھڑی آنے سے پہلے اگر آپ آسانی کا فیصلہ کرتے ہیں، کسی حکمران کی چاپلوسی کر لیتے ہیں، آپ کو جو صلاحیتیں دی گئی ان صلاحیتوں کا دنیا حاصل کرنے کے لیے، موجیں گاڑیاں خریدنے کے لیے، بنگلے بنانے کے لیے، بڑے بڑے جو اپنے آپ کو لوگ یعنی عہدوں پر فائز ہیں، حکومتی عہدیدار ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے، ان تک تعلقات بنانے میں آپ ضائع کر دیتے ہیں. تو آپ نے بظاہر آسانی تو آپ نے لے لی، حاصل کھا لی نا، آسانی کا تو مزہ لے لیا نا. فیصلے کی گھڑی آئے گی، اس کے بعد آپ کے لیے کیا رہے گا؟ آپ کا حق مشکل. اور وہ مشکل کون سی ہے؟ وہ بار بار واضح کر دیا کہ یہ اب سب سے پہلے یہ جانیں جس زمین پر آپ موجود ہیں، یہ زمین کس سے بنی گئی؟ یہ زمین کے اوپر جو ہے پانی سے جنت بنائی گئی. پانی سے جنت بنائی گئی، لیکن انسان اب اپنے کتب سے کیا کر رہا ہے؟ اس پانی کو آگ میں تبدیل کر رہا ہے، نار حامیہ بنا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس جنت کو جہنم میں کنورٹ کر رہا ہے اپنے اعمال سے. تو آج اگر اس وقت غور کریں، اس وقت اگر آپ مشکل کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کی مثال اس طوطے کی سی ہے. بعد میں آپ موجیں کریں گے. اگر آج اس وقت پٹوشیاں مار لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس وقت اگر آپ مزے کر لیتے ہیں، موجیں کر لیتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے حصے کی آسانی بھوگت لی ہے. بعد میں آپ کے لیے صرف وزر مشکل ہے. جب تک زندہ رہیں گے تب تک بھی مشکل ہے. کیوں کہ اگر آپ القاریہ کے بعد زندہ بھی رہتے ہیں، بچ بھی جاتے ہیں، اور آپ نے اپنے حصے کی آسانی بھگت لیا، تو پھر آپ کیا ہوں گے؟ آپ نے پھر غلامی کرنی ہے. آپ کو عذاب دیا جائے گا. کون سا؟ جب تک زندہ ہے عذاب مہین. عذاب مہین کا مطلب کیا ہے؟ آج آپ کے پاس اختیارات ہیں، آج آپ جو ہے آپ کی بات مانی جاتی ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں رشوت، سفارش سے، تعلقات سے. لیکن بعد میں حکومت آپ کی نہیں ہوگی. بعد میں حکومت ان لوگوں کی نہیں ہوگی. زمین کا اختیار ان کے پاس نہیں ہوگا جن کے پاس آج ہے، جو کہ مشرکین ہیں، مجرمین ہیں. انہیں القاریہ میں مٹا دیا جائے گا. یعنی کہ یوں سمجھے ہم یہ جو مشرکین مجرمین ہیں، ان کو ہم جو ہے یہاں رکھتے ہیں، یہاں لکھتے ہیں تھوڑا سا یہاں پر. ٹھیک ہے نا؟ یہ القاریہ آ رہی ہے، اور یہ جو مشرکین اور مشرکین و مجرمین، ٹھیک ہے نا، تو القاریہ جو ہے ان کو مٹا دے گی، ان کا وجود ختم کر دے گی. تو ابھی تو زمین کا اختیار ان مشرکین مجرمین کے پاس ہے، لیکن جب القاریہ فیصلے کی گھڑی آئے گی تو یہ تو مٹ گئے نا. تو بعد میں زمین کا اختیار کن کے پاس جائے گا؟ بعد میں زمین کا وہی جنہوں نے اس وقت مشکل کا انتخاب کر لیا تھا اور بعد والے مرحلے کی تیاری کی تھی. اور تیاری ظاہر بات ہے، جب آپ کون ہے جو مشکل کا انتخاب کریں گے؟ کیونکہ رب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم آسانی چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو، اس وقت مشکل کا انتخاب کر لو. رب کہہ رہا ہے کہ اگر تم فلاح چاہتے ہو تو پھر ظاہر جو ہے، ظاہر فتنہ ہے، ظاہر کل کا کل نہیں ہے. ظاہر کے پیچھے نہ پڑنا. سمجھا نہیں آ رہی؟ ظاہر کے پیچھے نہ پڑنا. اس دیوار، یہ جو دیوار ہے، یہ دیوار ہے القاریہ جو آنے والی، اس دیوار کے آگے جھانکو، اسے دیکھ کر فیصلہ کرو کہ اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے. اگر تو اس دیوار کے آگے بعد والا مرحلہ تمہیں اجازت دیتا ہے اس وقت آسانی کی، تو آسانی کا انتخاب کر دو. اور اگر بعد والا مرحلہ تمہیں آسانی کی اجازت نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے کہ مشکل کا انتخاب کر لو، تو پھر اس وقت کیا کرو؟ طوطے والا کام کرو کہ بعد والے مرحلے کی تیاری کر لو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ وہ تیاری کون سی کرنی ہے؟ وہ تیاری وہی آپ کو بتایا، ہر شخص کا جڑا ہے. دنیا میں جتنے بھی بشر ہیں دو حصوں میں تقسیم ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہے. کچھ کی جو ہیں ان کی مثال جو ہے وہ شریف جانور، بکری کی مثل ہے، گائے کی مثل ہے، بھینس کی مثل ہے. اور کچھ جو ہیں کتوں کی مثل ہیں، درندوں کی مثل ہیں. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بالکل
ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں نا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ دونوں مسئلے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس وقت کون موجیں کر رہے ہیں؟ کن کے پاس اقتدار ہے؟ کن کے پاس اختیار ہے؟ جو درندے ہیں. تو یہ ہے پہلی چیز. جو یہ انسان ہیں، جو ناس ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ بشر ہیں، دو گروہ میں تقسیم ہیں. ایک وہ جن کی مثال بکری کی سی ہے، اور دوسرے وہ جن کی مثال درندوں کی سی ہے. تو آج درندے آزاد ہیں. آج درندے آزاد ہیں. درندوں کے پاس زمین کا اختیار ہے. زمین کا اختیار کن کے پاس ہے؟ درندوں کے پاس. تو جب درندوں کو مٹا دیا جائے گا، درندوں نے کیا کیا؟ درندوں نے اپنا حصہ لے لیا، اپنا حصہ کھا لیا، موجیں کر لیں، اقتدار کے مزے لوٹ لیے، اختیار کے مزے لوٹ لیے. تو القاریہ فیصلہ ہے. القاریہ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ ان سے اب زمین کا اقتدار لے کر، تو جو اس وقت مشکل کا انتخاب کر رہے ہیں ان کو یہ اختیار دے دے گی. یہاں ایک اور چیز ایڈ کر لیں. القاریہ سے پہلے، فیصلے کی گھڑی سے آنے سے پہلے، جو آسانی زمین کا اختیار یعنی اقتدار ان کے پاس ہے، اور یہ اپنا حصہ لے چکے. القاریہ کے بعد یہ کن کو کنورٹ ہو جائے گا؟ یہ ادھر آ جائے گا. انہوں نے مشکل کاٹی. سمجھ آ رہی ہے؟ بھی نہیں آ رہی؟ بالکل کلیئر ہو رہا ہے؟ بھی نہیں ہو رہا؟ کیوں کہ بھائی اقتدار نہ تو دونوں کے پاس بیک وقت تو نہیں رہ سکتا. مجھے بتائیں، شیر بھی ہے، بکری بھی ہے. بکری اور شیر کی موجودگی میں حکومت کون کرے گا؟ شیر کرے گا. بکری کر سکتے؟ نہیں. اب کل کو بکری اعتراض کرے گی، اسے حکومت دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ صحیح. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی. کیوں کہ بھائی مولویوں والی کوئی فیصلے کی گھڑی نہیں آنی. جی. مولویوں والی کوئی قیامت نہیں آنی. مولویوں والا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا. حساب کتاب یہی ہونا ہے. صحیح. اسی زمین پر یہ سارا کچھ چلنا ہے. صحیح. یہیں سے آگے نکلنا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اب القاریہ کیا کرے گی؟ القاریہ ان سے اختیار لے لے گی اور یہ اختیار منتقل کر دے گی ان کو اوپر، دوسرے جنہوں نے مشکل کا اس وقت انتخاب کیا. جی. القاریہ کے بعد زمین کا اختیار کن کے پاس آ جائے؟ اقتدار کن کے پاس آ جائے گا؟ ان کے پاس. تو یہی تو ان کے آج بتائیں تیاری کی جا رہی ہے نہیں کی جا رہی؟ ایک گروہ جو جماعت ہے، امہ تیار کی جا رہی ہے نہیں کی جا رہی؟ یہ آپ کی تربیت کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ کو جن مشکلات کا سامنا ہے، آپ کو گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے، جی. اپنے دشمن بن گئے، گھر چھین لیے گئے، گھروں سے نکال دیا گیا، سختیاں کی جا رہی ہیں، حکومتیں دشمن، ایجنسیاں دشمن، فوجیں دشمن، پولیس دشمن، جن کے پاس آج کسی بھی حد تک اختیار ہے وہ سارے کے سارے دشمن. تو یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا یعنی کہ صرف آپ کو مشکل دینا جو ہے وہ غرض ہے؟ نہیں. رب جو ہے وہ العزیز الحکیم ہے. مثال کے طور پر آپ ایک لوہے کی مثال لیں. لوہے کا ٹکڑا ہے، لوہے کا ٹکڑا ہے. مالک کیا کرتا ہے؟ لوہے کے ٹکڑے کو اٹھاتا ہے تو اس کو اٹھا کر بٹی میں ڈالتا ہے. جب بٹی میں ڈالتا ہے تو بظاہر لوہے کو چیخیں مارنی چاہیے، وہ میرے ساتھ کیا میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مجھے آگ میں ڈال دیا گیا. اب اگر لوہا چیخیں مارتا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ جا موج کر، نکال کے پھینک دیا جائے گا، جا دفع ہو جا، تو میرے کام کا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ لوہا کیا کرے گا؟ لوہا پڑا ہوا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، دھول مٹی چڑھ رہی ہے، زنگ لگ رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، کوئی اس کی اوقات نہیں. ادھر سے کوئی گزرتا ہے ٹھوکر مار دیتا ہے، ادھر سے کوئی آتا ٹھوکر مار دیتا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے. لیکن اگر لوہا جو ہے وہ صبر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. پہلے وہ کیا ہے؟ وہ ایک پتھر کی صورت میں ہے، ہر کوئی سے پتھر سمجھ کے ٹھوکر مار کے ادھر پھینک دیتا ہے، زنگ لگ رہا ہے، خراب ہو رہا ہے. اب مالک کیا کرتا ہے؟ مالک اس پتھر، لوہے کے یعنی جو لوہا ہے پتھر کی حالت میں، اسے اٹھا کر بٹی میں ڈالتا ہے. میں آپ سے سوال کروں تو کیا مالک کا مقصد یہ ہے کہ لوہے کو اذیت دے، تکلیف دے، جلائے؟ نہیں. اگر مالک نے لوہے کو بٹی میں ڈالا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ایک کارآمد شے بنا دیا جائے، اس کو قیمتی بنا دیا جائے. قیمتی بنانے کے لیے اس کے اندر سے میل، یعنی اس کو خالص بنا دیا جائے، قیمتی بنا دی. اس کے لیے اس کے اندر سے میل کچال نکالنی پڑے گی، اس کی تربیت کرنی پڑے گی،
اس کو تراشنا خراشنا پڑے گا. تو وہ جب بٹی میں ڈالا جاتا ہے تو بٹی کیا کرتی ہے, ایک تو اس کی میل نکالتی ہے, اس کا سارا خبز گند نکال دیتی ہے. نمبر 2, بٹی اسے نرم کرتی ہے. جب نرم ہوتا ہے تو مالک جو ہے اسے جیسے جی چاہے ڈال لیتا ہے, جو بنانا چاہیے اسے بنا لیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں یار؟ اب مالک کیا کرتا ہے, مالک اس سے ایک اوزار بنا لیتا ہے, ایک ٹول بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب مالک نے اسے ٹول بنا لیا تو اس کے بعد دیکھیں, اس کے بعد وہ جو لوہا ہے اس کی اہمیت و حیثیت کیا ہو جائے گی. کیا مالک اس کو کسی چوراہے پر پھینک دے گا, زنگ لگنے دے گا, یا پھر اس کے بعد مالک ہر لحاظ سے اس کی حفاظت کرے گا, وہ ایک قیمتی ترین شے بن جائے گی, مالک رائی برابری اسے نظر انداز نہیں کرے گا. اور اس کے بعد اس کی موجیں موجیں ہیں. بات سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور اگر مالک نے پکڑ کے بٹی میں ڈالا, وہ پٹاخے مارنا شروع کر دے, تو کیا مالک اسے برداشت کرے گا؟ نہیں, ابھی میں تو ہی بناؤں گا, نہیں, دفعہ مارو, اسے نقصان کرنا ہے اپنا, یہ تو میری بٹی تباہ کر دے گا, باقی جو کام کی شے ہے, کام کا لوہا ہے, اسے بھی ضائع کر دے گا, اس کا بھی نقصان کر دے گا. بات سمجھا نہیں یار؟ تو اس وقت اگر آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے تو رب کیا ہے, رب سبحان ہے. مشکل رب میں ایگزسٹ نہیں کرتی, مشکل نیچر میں ایگزسٹ نہیں کرتی. مشکل کا اگر وجود آیا ہے تو یہ جو مفسدین ہیں, جو فساد کرنے والے ہیں, جو انسان ہیں, انہوں نے شرک کیا, ان کے شرک کی وجہ سے مشکل جو ہے وہ کھڑی ہوئی, مشکل نے وجود جنم لیا. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ تو اب مشکل رب اگر آپ کو, یعنی پہلے کہتا ہے پہلے مشکل کا سودا کرو, تو وہ اس وجہ سے کہ جب آپ اس مشکل کا انتخاب کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی تربیت ہو جائے گی. اصل میں یہ رب کیا کر رہا ہے, رب کی یہ چاہت نہیں ہے کہ آپ کو مشکل میں ڈالے, بلکہ رب کی چاہت یہ ہے کہ تمہیں امہ بنا دے, تمہیں اپنا وجود بنا دے, اپنا ٹول بنا لے. جس کے اندر آنکھ کی صلاحیت رکھی گئی اس کو اپنی آنکھ بنا لے, جس کے اندر ہاتھ کی صلاحیتیں رکھیں گی اس کو اپنا ہاتھ بنا لے, جس کے اندر دماغ کی صلاحیتیں رکھی ہیں اس کو اپنا دماغ بنا لے, جس کے اندر ٹانگ کی, سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ تو اس وقت اگر آپ جو مشکلات سے گزر رہے ہیں تو آپ کو کیا کیا جا رہا ہے, مقصد آپ کو مشکل دینا نہیں ہے, مقصد ہے کہ آپ کی تربیت کی جا رہی ہے. آپ کو مالک جو خالق ہے, مالک ہے, جو آپ کا رب ہے, وہ جو چاہتا ہے, جو اس کی چاہت ہے آپ کو وہ بنا رہا ہے, اپنا ٹول بنا رہا ہے, اپنا عضو بنا رہا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے صبر کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر صبر نہیں کرتے تو پھر آپ کو برداشت نہیں کرے گا, پھر آپ کو کہے تو بھی آسانی لے لے. کیوں؟ صبر, یہاں پر صبر ہے, یہاں پر صبر کی کوئی ایگزسٹنس ہے ہی نہیں. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ صبر کیا کب کرنا پڑتا ہے؟ صبر جب آپ کو مشکل کا, تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. یعنی صبر کہتے ہیں کہ جو آپ کی چاہت نہیں ہے, جب آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے تو برداشت کرنا اسے. چاہت کیا ہے آپ کی؟ چاہت مشکل ہے, تکلیف ہے, اذیت ہے, دکھ ہے, نہیں نا؟ لیکن جب یہ آپ کے اوپر قانون حق واضح کر دیا گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے, تکلیف آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اگر آپ کو قید کیا گیا ہے یا کچھ بھی ہوا ہے, تو آپ نے پھر صبر کرنا ہے. اور پھر چیز یہ ہے, غور کیجیے گا, چیز یہ ہے کہ یہ مشکل رب نہیں دے رہا, یہ آپ اس سے پہلے جب تک آپ, یعنی کہ آپ کو یہ ہدایت نہیں دی گئی, جب تک آپ نے رب کی طرف اپنا رخ نہیں کیا تھا, جب تک آپ اپنا رخ جو ہے رب سے موڑا ہوا تھا, آپ نے فطرت سے اپنا رخ دوسری طرف کیا ہوا تھا, فطرت کی طرف اپنی کمر کی ہوئی تھی, بیک کی ہوئی تھی, تو آپ جو اعمال کر رہے تھے ان اعمال کی وجہ سے آج آپ کو اس مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پھر آپ کے جو سیئات ہیں وہ دھل جائیں گی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کیسے دھل جائیں گی؟ کہ یہ جو اس وقت جنہوں نے آسانی کا انتخاب کیا وہ بھی اعمال کر رہے ہیں, آپ بھی اعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وہ جو اعمال کر رہے ہیں, کوئی بھی عمل جو ہے 100% اس کا نقصان نہیں ہوتا. کسی بھی عمل کا, کوئی بھی عمل ہو تو اس کا بھی جو رد عمل ہے اس کا جوڑا ہوتا ہے, رد عمل بھی اس میں جوڑا ہوتا ہے, اصلاح بھی ہوتی ہے اور فساد بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. فساد, ٹھیک ہے, اصلاح بھی اور فساد بھی. لیکن جو رب کا عمل ہے, رب چونکہ سبحان ہے, تو رب کے عمل میں یہ دونوں ایگزسٹ نہیں کریں گے. رب جو ہے سبحان ہے, وہ فساد سے سبحان ہے, پاک ہے. ٹھیک ہے نا؟
صحیح سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ بالکل تو رب کے کام میں فساد نہیں ہوگا، رب کے کام میں اصلاح ہوگی، صرف اصلاح۔ اب جب تک آپ رب نہیں تھے، جب تک آپ مومن نہیں تھے، تب تک آپ کے جو عمل تھے ان میں اصلاح بھی تھی اور فساد بھی تھا، دونوں تھے، بالکل ٹھیک ہے نا؟ اصلاح بھی اور فساد بھی۔ اب کیا کیا جائے گا؟ جب آپ نے اپنا رخ رب کی طرف کیا، اب رب بن گئے، تو پھر آپ کے اعمال میں صرف اور صرف اصلاح ہوگی۔ اب ماضی میں آپ نے فساد تو کیا ہوا ہے نا، جی بالکل ماضی میں فساد کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا؟ جی کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا؟ بالکل کیا ہوا وہ آپ کے کھاتے میں، اب وہ آپ کا کھاتا صاف کرنا ہے، آپ کو دھونا ہے۔ آپ کھاتا کیسے دھویا جائے گا؟ ذرا غور کریں۔ کھاتا اس طرح دھویا جائے گا، جب آپ رب بن گئے، فطرت بن گئے، تو آپ کے ہر عمل میں اصلاح، آپ اصلاح کر رہے ہیں۔ اب یہ جو دوسرا طبقہ ہے آسانی چاہنے والا، جو مشرک ہیں، وہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اصلاح بھی ہوتی ہے اور فساد بھی، دونوں ہوتے ہیں، یعنی فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی، ٹھیک ہے نا؟ جی فائدہ بھی اور نقصان بھی۔ اب فائدے کے حقدار وہ نہیں ہیں، اصلاح کے حقدار وہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہیں ہی فساد کرنے والے۔ اب فساد کرتے ہوئے اگر کچھ ٹھیک اچھا ہو جاتا ہے تو وہ اس کا کریڈٹ تو نہ ملے گا۔ بالکل مثال کے تو جی 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 تو یہ کریڈٹ جائے گا آپ کو، اور آپ کے کھاتے میں جو فساد ہے اس کا وہ کدھر آ جائے گا؟ وہ ادھر ان کے پاس آ جائے گا، مفسدین کے پاس، مشرکین کے پاس، ان کے کھاتے میں۔ کلیئر ہو رہا؟ ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ آج اگر آپ مشکل کا سامنا کرتے ہیں تو ہر لحاظ یہ ہے رب کا العزیز الحکیم ہونا۔ پہلی چیز، آپ کو دھویا جا رہا ہے، آپ کو عفو غفر کیا جا رہا ہے۔ عفو غفر کیا ہے؟ عفو عین فے ہو رہی ہے، عین داخل ہو رہی ہے آپ کی ذات میں۔ عین کیا ہے؟ رب، فطرت، نیچر اپنے آپ میں۔ جب عین رب داخل ہوگا، فطرت اس وجود میں داخل ہوگی، یہ وجود فطرت بن جائے گا، تو یہ کیا ہوگا؟ غفر ہو جائے گا، غین اس میں سے فر ہو جائے گی، فر ہو جائے، دفع ایڈ ہو جائے، رفو چکر ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب عین آئے گی تو غین نکل جائے گی، غین فر ہو جائے گی۔ تو یہ ہے جب آپ یعنی کہ رب بنتے ہیں اس وقت، تو پھر آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو صبر کرنا ہے، جس سے کیا ہوگا؟ ماضی میں جو آپ نے سیئات کی تھی، وہ سیئات جو غین ہے وہ غین فر ہو رہی ہے، وہ غین فر ہو کے جا کہاں رہی ہے؟ کہیں نہ کہیں جانا نا، تو غین جا رہی ہے جو اس کے آقا ہیں، جو اس کے مالک ہیں، جو اس کے کریٹر ہیں، جو غین کے خالق ہیں، جو سیئات کے جو خالق ہیں، جو اس کے حقدار ہیں، ان کی طرف آ رہی۔ کیوں؟ غور کریں، ایک اور پہلو سے جان لیں، ایک اور پہلو سے، ٹھیک ہے؟ یہ اسی چیز کو ایک اور پہلو سے آپ جان لیں، سمجھ لیں۔ ادھر آ جاتے ہیں، یہ غور کیجئے گا۔ ہم ایسا کرتے ہیں، رب، یہ دیکھیں، رب یعنی فطرت، جی فطرت